امام جمعہ کے دن جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جب امام سانس لے کر دوبارہ خطبہ دیتا ہے تو لوگ ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ بدعت ہے جی، لوگوں کی ایجاد کردہ، یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، ایون حنفیوں کا بھی یہ موقف نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہ شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جمعے کے دن چونکہ 2 فرض ہوتے ہیں اور ظہر کے ہوتے ہیں 4 فرض، تو وہ 2 فرض کے ایکویلنٹ 2 خطبے ہیں، تو شاید اسے پھر نماز بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خود سے انہوں نے کیا ہے۔ خطبے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے متوجہ ہونا ہے خطیب کی طرف، اور وہ تو بخاری میں یہاں تک آیا کہ جو شخص کسی کو خاموش کروانے کے لیے بھی بولتا ہے نا، وہ بھی مجرم ہے۔ اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اشارے سے کرنی ہے، صرف خطیب بول سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص لیٹ آیا مسجد میں، بیٹھ گیا، آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اٹھ اور پہلے وہ 2 رکعتیں مختصر پڑھ۔ ہاں، ممبر پہ آنے سے پہلے اگر کوئی سنتیں پڑھ چکا ہوا ہے تو پھر ممبر پہ آنے کے بعد دوبارہ سے کوئی رکعتیں آپ نے نہیں پڑھنی ہے، وہ پہلے ہی پڑھنی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے وہ رکعتیں پڑھنی ہے۔ باقی جمعے کی رکعتیں اور اس حوالے سے تفصیلی احکامات ریکارڈ ہے میرے۔ جمعے میں آپ نے خطیب کی طرف متوجہ ہو کر رہنا ہے، اور آپ نے ایک انداز ایسا ہے جس کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی احتبا کر کے بیٹھنا، یعنی 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں، اسے کہتے ہیں احتبا کرنا۔ جمعے کے خطبے کو سنتے ہوئے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کی توجہ بھی پھر بڑھ جاتی ہے۔ ویسے ایسے بیٹھنا سنت ہے، بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے سین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر سے لے کے اشراق تک اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بیٹھنا اس طرح سنت ہے، لیکن خطبے میں خطبہ سننے والا ایسے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا۔ خطیب کی پیٹھ قبلہ رخ ہوگی، اور جو آڈینس ہے وہ قبلہ رخ نہیں بیٹھیں گے بلکہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے۔ مثلا اگر یہ اکیڈمی چوڑی ہوگی تو ادھر بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، وہ اس طرف منہ کر کے بیٹھے گا، کیونکہ وہ تقریر سن رہا ہے۔